بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے اکثر سنا ہے اور سنتے آئے کہ فلاں پھل کی تاثیر گرم ہے، فلاں کی ٹھنڈی ہے، آلو بخارا ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے، آم گرم تاثیر رکھتا ہے، رات کو تربوز نہیں کھانا چاہیے، کھیرے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ رفتہ رفتہ یہ وزڈم قصہ پارینہ بن گئے اور ہم جو جی میں آئے جب من چاہے کھاتے ہیں، ریگارڈلیس کہ اس سے رات کیا ہوں گے۔ لیکن موجودہ سائنس ایک دفعہ پھر ہمارے بزرگوں کی ان روایتوں کو سائنسی حقائق سے ثابت کر رہی ہے۔ گرمی کی شدت ہر ایک کو نڈھال کر دیتی ہے اور ہمارا سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ کولنگ کے کیا طریقے اپنائے جائیں۔ اے سی کتنے ٹن کا ہونا چاہیے، چھت کے اوپر کون سا پینٹ لگائیں جو ٹھنڈک پہنچائے، فال سیلنگ کون سی والی لگائیں۔ لیکن ہم اس بات پہ نہیں زور دیتے کہ خوراک میں ایسے مشروبات شامل کریں جو جسم کے اندر کی گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کریں۔ ہم ان مشروبات کو غذا کا حصہ بنائیں جو ہمارے جسم کے اندر میں ٹھنڈک پہنچائے اور ہمیں گرمی کی شدت ایون گھر سے باہر بھی نڈھال نہیں کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں ان مشروبات کی طرف جو ہمیں گرمیوں میں بہت زیادہ مفید ہیں۔ سب سے پہلے ہم نمبر 1 پہ آتے ہیں ستو۔ سنت نبی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے غار حرا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے تو اپنے ساتھ ستو لے جاتے تھے۔ اب اگر آپ گڑ کا شربت بنا کر رکھ لیں اور شام کو چائے کی جگہ آپ سب کو ایک ایک گلاس گڑ کے شربت میں ایک ایک چمچ ستو ڈال کے دے دیں، آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو کتنا زیادہ ٹھنڈک پہنچائے گا، کتنا اچھا محسوس ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں سردی میں۔ سب کانٹیننٹ میں، انڈو پاکستان میں پرانے زمانوں میں تو آپ کے پاس یہ جو کولنگ کے طریقے نہیں تھے تو سردی ہی پی جاتی تھی صبح صبح۔ سردی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رات کو بادام، خشخش، 4 مغز اور الائچی، یہ چاروں چیزیں آپ نے بھگو کے رکھ دینی ہیں۔ صبح آپ ان کو گرائنڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اور بلینڈر میں آپ اس کو بلینڈ کر لیجئے اور پھر اس کے بعد سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، ایک ایک 2 ٹیبل سپون دودھ میں یا پانی میں جو آپ کو بہتر لگے آپ یہ ان کو پینے کو دے دیں۔ ایک تو یہ غذائیت سے بھرپور ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں تخم لنگا۔ اب تخم لنگا ویسے بازار میں آپ کو بنائے مشروب بھی تخم لنگا کے مل جائیں گے، لیکن اگر آپ ایک اچھی کوالٹی کا تخم لنگا لا کے گھر میں رکھیے اور آپ نے اس کو رات کو جگ میں ڈال کے 2-4 چمچ ڈال دیے اور کسی وقت بھی آپ نے چمچ کے ساتھ 1 چمچ ڈالنا ہے اور اس میں کوئی بھی گھر میں جو بھی آپ کے پاس شربت پڑا ہے اس میں آپ نے چاہے روح افزا ہے، چاہے الائچی کا شربت ہے، چاہے سندل ہے، واٹ ایور، آپ نے اس میں یہ ڈال کے 1 گلاس پی لیں تو یہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کیری کا شربت۔ کچے آم آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو اگر آپ کچے آموں کا شربت بنا کے رکھ لیتے ہیں اور یہ بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، بنا ہوا پڑا ہے اور آپ جب نکالیں 1 چمچ ڈالیں، پانی ڈالیں اور آپ کیری کا شربت پی لیں۔ پھر آ جاتا ہے 5ویں نمبر پہ آلو بخارے کا شربت۔ آلو بخارا اور املی کو اگر آپ مکس کر کے بنائیں گے تو یہ شربت بہت ہی زیادہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ خشک آلو بخارے کا بھی آپ رات کو اگر یہ دونوں چیزیں بھگو کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں چینی ڈال کے آپ شربت بنا کے فریزر میں رکھ لیں اور جب آپ کو ضرورت ہے آپ نے وہ نکالا، جیسے آپ روٹین میں اسکواش پیتے ہیں یا ٹینگ پیتے ہیں تو بس آپ نے اس میں ڈالا اور پی لیا۔ ایک تو آپ کو یہ چیزیں بنا کے رکھنی پڑیں گی، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ میں اس وقت ہر روز یہ چیز کروں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ 2-3 شربت بنا کے رکھ لیں، آپ کے پاس اتنی ورائٹی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم بادام اور الائچی کا شربت۔ آپ نے بادام رات کو بھگو کے 1 پاؤ رکھیں
اور اس میں 2 گلاس چینی کے ڈالیں، اور صبح میں آپ نے ان کو بہت فائن پیسٹ بنا کے اس کو آپ پکا لیں گے، پکا کے ایک بوتل شربت کی بنا کے رکھ دیں، اور صبح میں سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، ایک ایک چمچ بادام کا شربت ڈال کے پانی میں آپ ان کو، دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آپ کے دل کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور آپ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی شربت پئیں، تو آپ دودھ اور 7 اپ کھانے کے ساتھ پی سکتے ہیں، ہاضمہ بھی ہوگا اور ٹھنڈک بھی پہنچائے گا۔ پھر جو ایک ہمارا بڑا ٹریڈیشنل مشروب ہے، لسی۔ لسی آپ سارے گھروں میں پی جاتی ہے، تو اسپیشلی برسات میں نہیں، لیکن آج کل مئی اور جون کے مہینوں میں لسی از دی موسٹ افیکٹو مشروب جو کہ آپ کو اندر ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور گرمیوں میں تو آپ دوپہر کو کھانے کے ساتھ لسی پئیں تو ایسی نوزگی کی نیند آتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ پھر کچی لسی۔ کچی لسی وہ ہے کہ آپ نے دودھ میں آدھا دودھ آدھا پانی ڈالیں، اگر آپ اس میں نمک، چینی، ہلکا سا کوئی فلیور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے۔ یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے، اسپیشلی ان کے لیے جو کہ آم بہت کھاتے ہیں۔ آم کھانے کے بعد بہت سے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی دانے بھی نکل آتے ہیں، گرمی دانے بھی نکل آتے ہیں، تو اگر آپ یہ کچی لسی اس کے بعد سب کو دے دیں گے تو کسی قسم کا نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ سب چیزیں غذائیت سے بھرپور ہیں، یہ گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، اور آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ آپ خود دیکھیں گے، آپ کو خود پتہ لگے گا کہ یہ کس قدر مؤثر ہیں گرمی کے موسم میں۔ اللہ حافظ، اور آپ آئی ایم شیور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے۔